اور یہ جلسہ حضرات شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان میں خصوصیت کے ساتھ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گوش ہے بطول ابن شیر خدا امام اہل حق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے اور تذکرہ جلیلہ سے اس جلسے کی نسبت ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں اور چند معلومات گزارشات اور دور حاضر کی ضرورت کے مطابق چند ضروری مسائل بیان ہوئے۔ پہلی بات اس حوالے سے جو لائق بیان ہے قابل ذکر ہے وہ ذہن نشین فرمائیں۔ یہ جلسہ کوئی رسمی جلسہ نہیں اور محض بیان فضائل و مناقب کی یہ تقریب نہیں، بلکہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہمارے ایمان، عقیدے اور نظریے کا حصہ ہے۔ تو چونکہ عقائد ہمارا موضوع ہے اس لیے اسی کے پیش نظر میں کسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امام عالی مقام کے حوالے سے جو بات عقیدہ اور نظریہ اور ایمان کا حصہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ نظریہ رکھا جائے کہ یزید کے مقابلے میں اس معرکہ کربلا میں آپ کا اقدام عین قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ آپ نے جو کیا اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کے رسول کی منشا تھی، اور جو آپ نے کیا وہ شریعت مطہرہ کی بالادستی کے پیش نظر تھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے، دوسرے لفظوں میں وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے اور ضروریات مذہب اہل سنت کا جو انکار کرے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ شروع سے آج تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور صدیوں پہلے ہمارے ائمہ اس مسئلہ کو لکھ چکے، آپ کے حق میں ووٹ دے چکے اور مخالفین کا رد فرما چکے۔ میں صرف ایک عبارت پہ اکتفا کروں گا، صرف تکمیل عنوان کی غرض سے۔ مشہور علامہ ان کا اسم گرامی علی القاری اور ملا علی قاری کے نام سے وہ معروف ہے۔ ملا علی قاری، ملا نہیں بلکہ ملا، ملا اور ملا میں فرق ہے۔ ملا اردو کا لفظ ہے اور ہماری یعنی بولی میں ہمارے علاقے کا ایک عرفی لفظ ہے، اور ملا جو ہے یہ ہے عربی کا لفظ۔ ملا تو اس کو کہتے ہیں علم شرم کچھ نہ ہو، بولے بہت زیادہ، بڑھتے بڑی مارے۔ مثلاً علامہ اقبال کا مشہور ایک شعر ہے اس حوالے سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور انہوں نے ملا نہیں کہا بلکہ انہوں کا ملا اب ملا کس کو کہتے ہیں یہ بھی ساتھ سمجھ لیں بات آگے تو میں بات کرتا ہوں ملا کا جو لفظ ہے یہ گالی نہیں ہے یہ خالد علم حضرات خصوصاً جو تدریس کے شعبے سے اور گرامر سے منسلک رہتے ہیں ان پر پرابلم نہیں ہے دوسرے حضرات توجہ فرمائیں کسی چیز کو جب بھر دیا جائے تو بھر دینے کو یا بھرے جانے کو کہتے ہیں ملء میم لام حمزہ اس کا مطلب ہے بھر دینا یا مجہول والا معنی کرتے تو معنی ہوگا بھرا جانا یہ جو پڑھتے ہیں نا طرح بنی ہے تو درپن دو تارے ہوں پوری بات جو درپن فضا کا مدعون یہ درپن جو دو دفعہ ہے پہلے کا معنی ہے مارنا اور دوسرے کا معنی مارا جانا کیونکہ پہلا فعل معروف کے ساتھ ہے اور دوسرا فعل مجرور کے ساتھ ہے تو ملعون جو مصدر ہے اس کا معنی بھرنا بھی ہے اور اس کا معنی بھرا جانا بھی ہے جو چیز بھری ہوئی ہو برتن ہے پانی سے بھرا ہوا ہے دودھ سے بھرا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مملوء بھرا ہوا ہے اور بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے اس کو بورے میں یا کسی چیز میں ڈالے نارمل طریقے سے ڈالے تو وہ تھوڑی سی چیز اس میں آتی ہے اس کو جو ہے دباؤ پہ منڈ کا بھر میں تو اس میں چیز زیادہ آتی ہے کپاس مثلا بورے میں بھرے تو یہ ملا کا جو لفظ ہے اصل میں ملاؤن ہم کا کو حذف کر دیا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے منڈا ہوا بھرا ہوا کس چیز سے علم سے یعنی ایک ہوتا ہے پڑھا ہوا ایک ہوتا ہے کرا ہوا یوں فرق کر لیں ایک ہوتا ہے سادہ سادہ مولوی ایک ہوتا ہے ملا علم سے بھرا ہوا جس کو منڈ دے دیا تو یہ ملا علی قاری نہیں بلکہ ملا علی قاری کیونکہ ملا کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نبی حاضر ناظر نہیں اور ملا علی قاری وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ گھر میں جب جاؤ گھر میں کوئی ہو تو اس کو سلام کرو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ حضور کو مخاطب کر کے اور خطاب کے سینے سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو وجہ کیا ہے لأنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام وجہ اس کی یہ ہے ہر مسلمان اور مومن کے گھر میں حضور کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ شہدائے کربلا تو میں ملا کا حوالہ نہیں پیش کر رہا میں ملا کا حوالہ پیش کر رہا ہوں ملا علی قاری یہ تو پہلے ایک ضمنی بات آ گئی اب سنیے اسی مسئلے کے حوالے سے جلسے کا جو موضوع ہے آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اما ما تفقہ به البعض من ان الحسین کان باغیا لیس من مذهب اہل السنت والجماعہ لعلہ ولعل هذا من ہذیانات الخوارج الخوارج من الجادہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں مارکہ کربلا کے حوالے سے یہ سنی عقیدہ نہیں ہے یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے اور خارجی وہ ہیں جو الخوارج من الجادہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے یعنی گمراہ ہیں اور سنی کے مقابلے میں جب آ گئے تو مانا تو اس کا گمراہ متعین ہو گیا صدیوں پہلے لکھی ہوئی یہ کتاب اور
مارکہ کربلا کے حوالے سے حضرت امام حسین کو باقی کہنا نہ حق کہنا یہ سنی عقیدہ نہیں. تو لہذا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ سنی کہلانے کا مستحق اور حقدار نہیں ہے. سنی کہلانے کے لیے ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی حقانیت کا عقیدہ رکھے. میں اس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں تھوڑا سا، یعنی بات کو مکمل کرتے ہوئے، زیادہ یہ بات نہ پڑھی پڑ جائیں. ایک ہوتا ہے اندھیرا، ایک ہوتی ہے روشنی، عربی میں کہتے ہیں نور و ظلمت. ایک ہوتی ہے ہدایت، ایک ہوتی ہے گمراہی. ہدایت کو عربی میں ہدایت کہتے ہیں، گمراہی کو ضلالت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے صحیح، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے غلط. ایک ہوتا ہے حق، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے باطل. یہ متضاد چیزیں ہیں. جب میں نے ضدن کو حال ہے، ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد مخالف ہوں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی. اب اس عبارت کی بنیاد پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح کی ایک روح سے میں اس کا خلاصہ یوں عرض کروں گا. یزید غلط ہے، امام حسین صحیح ہے. یزید جھوٹ ہے، امام حسین سچ ہے. یزید اندھیرا ہے، امام حسین روشنی ہے. یزید دلالت اور گمراہی ہے، حسین ہدایت ہے. یزید باطل ہے اور امام حسین حق ہے. یہ بات کیا ہے اس کا خلاصہ. یہ عقیدہ میں نے تفصیلات اس لیے کی تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ پہلے سے چلا رہا ہے. لہذا جو لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں وہ اڑتے بھی ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن سنی نہیں ہو سکتے. اور بولنے کے موقع پہ جو نہ بولے تو اس کے سنی ہونے میں بھی شک پڑ جاتا ہے. پتہ نہیں بول کیوں نہیں. نکاح ہو رہا ہو، قاضی صاحب کہنے دلہا کو قبول ہے، وہ چپ ہو جائے، نکاح ہو جائے گا. تو جب بولے بغیر نکاح مکمل ہوتا، بولے بغیر عقیدے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بس سیدھی سی بات ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سنی نہیں، وہ سنی جماعت سے خارج ہے. اور یا نسبت لگا دے تو خارجی ہے. سنی ہونے کے لیے حضرت امام حسین کو پر حق ماننا فرض ہے، اور یہ ایمان عقیدے کا حصہ ہے. اصولی بات سمجھنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی دلیل اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس سے سینے میں ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے، بندے کو تسلی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو عبادیات ہیں، اسلامیات ہیں، سنی عقائد و نظریات ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اس معاملے میں کہ کوئی بندہ کہ دلیل نہ ہو تو میں نہیں مانتا، بلکہ جذبہ یہ ہونا چاہیے. ہم بن دیکھے مانتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے مانتے ہیں. البتہ سمجھنے سمجھانے کے لیے دلیل کا سننا اور سنانا بیان کرنا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اگر یہ سنت نہ ہوتا تو نبی کے سنت نہ آتے سمجھانے کے لیے، وہ نہ دکھاتے، دلائل نہ دکھاتے. اس
اسی جذبے کے تحت میں چند دلائل اس کے مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا، میں روایتی انداز سے آج کا ایک جملہ اولاً عرض کروں گا، اس پر توجہ کرنا. بالکل انشاءاللہ آپ بآسانی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اس مسئلے کے بارے سے اور فیصلہ وہ بھی کر سکیں گے. دیکھیے بھائی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات یعنی کچھ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا پہلا جملہ یہ ہے جس کو ذہن نشین کرنا ہے. حضور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، رسول برحق ہے. یہ بات ضروریات دین سے، جو اس کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں. حضور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. یہ بھی ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو جب تک اس کو تسلیم نہ کرے اسلام میں داخل نہ ہو سکے، اور اگر کوئی مسلمان ہو اس کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ ہوتا ہے ضروریات دین، یعنی دین کے بنیادی مسائل. سرکار کی نبوت کے دو پہلو ہیں یعنی عقیدے کے حوالے سے. ایک ہے حضور کا نبی رسول ہونا اور دوسرا ہے حضور کا آخری ہونا. یہ دونوں شیٹیں ضروریات دین میں سے ہیں. حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول برحق ہیں، اور ہیں بھی خاتم النبیین بمانا آخر النبیین، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا تھا نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے، جتنے بھیجنے تھے سب بھیج چکا، صرف ایک فرد عظیم باقی تھا، حضور کی ذات پاک. ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کبھی تھے تو اس نے اس سے بند کر دیا، یہ مطلب نہیں، بلکہ سلسلہ ہی ختم مکمل ہو گیا. یہ سلسلہ مکمل ہو گیا. حضور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. میرے خیال میں یہ ایسی بات ہے جس پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان ہیں اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیں، جو سچا ہونا چاہے، بننا چاہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کا حصہ بن جائے. جو سچا بننا چاہے اس پر فرض ہے کہ وہ حضور کا جز بن جائے، حضور کا حصہ بن جائے، تب وہ سچا بنے گا. اگر حضور کا حصہ نہیں بنتا تو بندہ سچا نہیں ہو سکتا. سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حضور کا جز بن جائے، حضور کا حصہ بن جائے. یہ دوسری مختصر بات ہے جو آپ نے ذہن نشین فرمائی. پہلی بات، حضور اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں اور ہیں بھی آخر. دوسری بات، جو سچا ہونا چاہے وہ حضور کا حصہ بنے. تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائے کہ حضور کا حصہ بننے کے لیے حضور کی آل ہونا ضروری ہے. حضور کی آل ہونا ضروری ہے. بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اب یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ آل کا کیا مطلب ہوتا ہے. آل کے بھی دو معنی ہیں، بنیادی طور پر دو معنی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور چونکہ یہ ڈکشنری کا مسئلہ ہے، لغت عرب کا مسئلہ ہے، اور لغت عرب کا مسئلہ لغت حل کرے گی، وہ اس بارے میں حجت قرار پائے گی. تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور لغت کی بنیاد پر، ڈکشنری عرب کی ڈکشنری کی بنیاد پر آل کے دو معنی ہوتے ہیں. آل الرجلی آلہ ایک معنی، آل الرجلی آلہ
ایک معنی ہوتا ہے قریبی رشتے دار، خونی رشتے والے، یہ ہو گیا ایک معنی۔ قرابت والے، اس میں بچے بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، خاندان والے بھی آ گئے، گھر والے بھی آ گئے، جن کو بیوی کہتے ہیں۔ آل الرجل اہلہ، اور دوسرا معنی ہے آل الرجل متبعہ، آل کا دوسرا معنی ہوتا ہے پیروکار، کسی کی پیروی کرنے والا۔ یہ دونوں استعمالات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ میں اس کی ایک مثال میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے حاضر ہوئے، وہ جا رہے تھے ایک بدکار قوم کو سزا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو کیسے رہے ہو، میرے خلیل کو بیٹے کی خوشخبری دیتے جاؤ، اور صرف بیٹے کے نہیں بلکہ بیٹے کے ساتھ پوتے کے بھی ساتھ دینا۔ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس کو پھر بیٹا دیں گے، تو ڈبل خوشخبری ان کو دیتے جب جانتے ہوتے ہو۔ تو فرشتوں کا وہ گروہ نوجوانوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سورۃ ہود کا مطالعہ کرنا، اس والی بیان کرنا صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ بہت مہمان نواز تھے، اٹھے، اور بلکہ ایک روایت ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا کھاتے نہیں تھے۔ ہفتہ بھی گزر جائے، مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں۔ دیکھا نوجوانوں کی ٹیم آ گئی ہے، مہمان ہیں اور بڑے معزز کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اندر تشریف لے گئے گھر پہ، بچڑا ذبح کروایا، گوشت بنایا، اس کو روسٹ کرایا، کھانا دے کر ان کے سامنے رکھا۔ لیکن وہ کھانے والے نہیں تھے، وہ تو ملائکہ تھے، بشری بھیس میں، انسانی روپ میں، متوسط تھے، متوسط، یعنی حقیقت میں وہ انسان نہ تھے بلکہ انسانوں کی صورت کو بنائی ہوئی ہونے تھے، اور فرشتہ جس صورت میں آنا چاہے آ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے یاد رکھیے کہ نبی بے علم نہیں ہوتا، نبی کی توجہ ہٹ سکتی ہے۔ مہمانی کے جذبے میں آپ نے توجہ نہیں فرمائی آنے والے کون ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھی نہیں رہے، تو فرمایا یارو کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ تو کون ہو؟ جی ہم ملائکہ ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کو سزا دینے کے لیے۔ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ سنا دیں۔ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا جن کا نام بھی ہم نے رکھ دیا اسحاق، اور پھر اسحاق جوان ہو کر وہ بھی باپ بنیں گے، میں ان کو بھی بیٹا دوں گا، ان کا یعقوب نام میں نے ان کو بھی پہلے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر شریف کے ظاہری اسباب کے مطابق آخری حصے میں تھے، یعنی انتہائی سن نصیب، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بہت بڑھاپے میں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو بولی أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْدِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ ہے تو بڑی تعجب کی بات، اس عمر میں مجھ سے بچا ہو۔ اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام یہ بھی بہت سان نصیب ہے تو بڑے تعجب کی بات۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اے گھر والوں، نبی کے گھر والوں، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ جب فیصلہ فرما
آل بیت اہل بیت یہ رشتہ دار کے بارے میں ازواج کے بارے میں یہ آیت سے ثابت ہے۔ دوسرا معنی آل کا معنی متبع اور پیروکار، یہ بھی قرآن سے سنیے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کی آل کو دریا میں ڈبو دیا، آگ کے آگ کر دیا۔ 6 لاکھ فوج تھی جس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا اپنے طور پہ تعاقب کیا اور شہید کرنے کی غرض سے انہوں نے پیچھا کیا۔ دریا میں تھا دریا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے امت کو لے کر چلے دریا میں پہنچے، نہ پول نہ کوئی کشتی اور نہ ہی تیرنے کا فن۔ آج بھی حضور اللہ کا حکم ہے دریا کو عبور کرو، پول ہے نہیں، کوئی کشتی ہے نہیں، تیرنا ہم جانتے نہیں تو کیا کریں، کیسے گزرے؟ ایسے کو مارنے لے کیا؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حل کرتا ہوں، مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ مسئلہ میں کیا کروں؟ آپ نے توجہ فرمائیں، دریا عبور کرنا فرض تھا، پول تھا نہیں، کشتی تھی نہیں، تیرنا جانتے نہیں تھے، مشکل کام تھا کہ نہیں؟ یہ بات کریں، میرے خیال میں دریا نہیں دیکھا، دریا عبور کرنے کو بڑھانا ہے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ وہ جو ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ مسلمان تھے اور نبی کی زیارت کرنے والے تھے اسی دنیا میں، وہ صحابہ تھے۔ بولو کیا تھے؟ صحابہ تھے۔ اب صحابہ کو جب مشکل پڑی تو انہوں نے تفریح شروع کر دی، خود دعا مانگنا نہیں شروع کر دی، بلکہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مشکل پیش کی۔ تو معلوم ہو ہمیشہ سے یہ دستور ہے، امت پر جب سر پہ مسئلہ آن پڑے وہ نبی سے رابطہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، مرو یا ڈوبو یا جیسے بھی ہو، میں تجھے تو حکم ہوا ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا، اب اللہ جانے تم جانو۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ مشکل حل کرا دو۔ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، تو نے ہمیں گھروں سے نکالا، رات رات فرمایا نکل جاؤ، دریا میں پہنچے، پل نہیں، کشتی نہیں، یہ تیرنا نہیں جانتے تو کیا کروں؟ فرمایا یہ ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں یہ کیا کام دے گا، آج تو اسی کا موقع ہے۔ اضرب بعصاک البحر، الحجر وہ دوسرا موقع ہے، دوسرا موقع ہے یہاں پہ البحر، یہ ڈنڈا آپ اس دریا پر زور سے مار دیں۔ آپ نے ڈنڈا مارا، لو جی ڈنڈا مارا ایک جگہ پہ، لیکن اس دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، قبیلے تھے 12، آپ کی امت کے قبیلے تھے 12۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے پہلے وہ کہتے ہیں میں گزروں گا، دوسرا قبیلہ کہتا ہے پہلے ہم نے چلے، ہم زیادہ معزز ہیں، ہمارا حق بنتا ہے تو آگے چلے۔ اللہ نے فرمایا لڑائی شڑائی نہ ہو جائے، جتنے قبیلے اتنے ہی راستے بنا دینا۔ 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی صحابہ کرام، ہم ان کے متعلق بھی کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دریا عبور کیا، پردے طرف جا کھڑے ہوئے، سڑکیں ابھی باقی ہیں، فرعون پیچھے آیا فوج کو لے کر، وہ پیچھے لاکھ کرتی اور یہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، کہنے لگا اپنے ماننے والوں سے، میں نہیں کہتا تھا میں رب ہوں، مجھ سے ہر چیز رکھی ہے، دیکھو دریا بھی مجھ سے ڈرتا ہے، ہمارے آنے سے پہلے اس نے راستے بنا دیا ہمارے لیے۔ دریا نے کہا حضرت تشریف تو لائیں، میں واقعی اقرار میں تشریف تو لائیں۔ جب وہ دریا کو عبور کرنے لگے، فرعون اور اس کے ساتھی درمیان میں پہنچے تو سڑکیں غائب ہو گئی، روڈ ختم ہو گئے، راستے مفقود اور ناپید ہو گئے، وہ سب کے ساتھ پانی میں گر گئے، ڈبکیاں کھانے لگے۔ اللہ نے سب کو ڈبو دیا، فرعون نے اس کو ڈوب دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ اب یہ آل کا کیا مطلب ہے؟ بچے تھے سارے اس کے بھائی تھے، 50 قبیلے کے تھے،
فرعون کا جو قبیلہ تھا کوئی رشتہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں آل فرعون، تو کیا مطلب فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے تو معلوم ہوا آل کے دو معنی ہوتے ہیں، رشتہ دار، اور آل کا معنی ہوتا ہے ماننے والے۔ آپ پیچھے جو جملے آپ نے سنے دوبارہ ان کو ریپیٹ فرمائیں، ذرا ذہن نشین فرمائیں۔ حضور اللہ کے برحق رسول ہے، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، تو جو برحق ہونا چاہے کہ میں بھی سچا بن جاؤں تو وہ حضور کا حصہ بن جائے، اور حضور کا حصہ بننے کی صورت یہ ہے کہ حضور کی آل بن جائے۔ کیا بن جائے؟ جو آل نہیں ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ جی اب کچھ لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں کبھی کتنا بن جائے نبی کی آل نہیں بن سکتا، اس سے مراد ہوتا ہے جو حضور کے خاندان کے مقدس افراد ہے وہ نہیں بن سکتا، یہ دوسرے معنی میں۔ لیکن آل کا معنی متبع، آئیے کوئی اس کو لفظی چکر نہ سمجھے، لفاظی نہ سمجھے، میں مہر کرواتا ہوں مدینے والے سے اس وجہ سرکار نے فرمایا کل مؤمن تقی من آلی، کل مؤمن تقی من آلی این کانوا وحیث کانوا حدیث صحیح بسند صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ روح زمین پر قیامت تک جتنے ایمان والے اور اہل تقوی نیک لوگ ہیں وہ سب میری آل ہیں، جہاں ہوں جدھر ہوں جس خطے پر ہوں جس زمانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ کربلا، اب ذرا غور میں آل کے ہو گئے دو معنی، میں اس کا خلاصہ نکالتا ہوں۔ ایک معنی ہو گیا بندہ سید ہو، کیا ہو؟ ماننے والا نہیں ہو، ماننا تو پھر بھی شاید اس کے ساتھ خاندان کا ہو، حضور سے خون رشتہ ہو۔ اب ہم جتنے کلمہ پڑھنے والے ظاہر ہے کہ ہم بنو ہاشم تو نہیں بن سکتے جی، جو جس قوم کا کوئی رہے گا، لیکن دوسری شکل ہے ایمان والے تو بن سکتے ہیں جی۔ مومن کل مومن تقی ہے، تقوی کو اختیار کر سکتے ہیں، تو معلوم ہوا حضور کی آل